اعلان دے رہا مجھے سیم بندہ ہے. چلو اچھا ہے تو لائیو ریکارڈ ہو گیا بھائی. السلام علیکم گائز. کل آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. ایک صاحب تھے, وہ گاڑی چلاتے ہوئے روڈ سے گزر رہے تھے اور کسی سگنل پہ رکے تو کوئی بزرگ شخص نے ان کو لعنتیں دی اور وہ کہہ رہے تھے کہ گالیاں بھی نکالی. کیا کہہ رہا تھا وہ شخص کہ میرے ساتھ ایک بہت عجیب واقعہ ہوا ہے, اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں کسی کو لفٹ نہیں دیتا, اور پھر اس نے اس شخص کو بٹھا لیا. میں عموماً کسی کو لفٹ دیتا نہیں ہوں, لیکن بس میں نے ان کو پتہ نہیں کیوں بٹھا دیا. اس شخص نے مجھ سے کہا کہ تمہارا مسلک کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا نہیں مسلک بتاؤ کہاں سے ہو؟ الحمدللہ مسلمان ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے گالیاں نکالنے لگی, پھر وہ کہنے لگا تم کافر ہو, خنزیر ہو. اس نے مجھے نا باقاعدہ گالیاں دینا شروع کر دی گاڑی کے اندر, کافر, خنزیر. تو وہ آ گیا, وہ شخص آ گیا, وہ آ گیا. اعلان دے رہا مجھے سیم بندہ ہے. چلو اچھا ہے تو لائیو ریکارڈ ہو گیا بھائی. ہو یہ تو لائیو ہو گیا, مزہ آ گیا. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. یہ وہی بندہ ہے جو مجھے کل ملا ہے اور آج بھی یہ وہی, دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں. اچھا سیف اللہ بھائی, یہ تو بتائیں چکر کیا ہے یہ؟ بھائی معاف کر دو یار, معاف کر دو. ہر بندہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نیا تماشا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ لبرلز ہیں, دیسی لبرلز ہیں, ان کو کوئی موقع چاہیے بس اسلام کو بدنام کرنے کا. کوئی چیز ان کے ہاتھ آ جائے, بغیر تحقیق کہانی بنائیں گے اور اس کہانی کے اوپر رائی کا پہاڑ پورا خود ہی کھڑا کر کے خود ہی دوسرے کے اوپر الزام لگا کے اپنی ایک فلم لانچ بھی کر دیں گے, اور پبلک ہماری اتنی شاندار عقل مند ہے کہ وہ اس کو وائرل بھی کر دے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جب یہ بات سنی اور ویڈیو دیکھی تو اس بندے کے بارے میں کچھ معلومات ہم نے کی. شعور کے حوالے سے ہماری ٹیم گئی اور پتہ کیا کچھ کہ بھئی یہ بندہ ہے کون جو لعنت دے کے گیا ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا سنگین الزام تھا جو اس پہ لگا دیا گیا. تو لوگوں نے جو اس کو جانتے ہیں وہ لوگ ہمیں مل گئے, اور ذرا سنیں کہ وہ اس آدمی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے. کل سے جس بندے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کو میں پچھلے تقریباً 10 سال سے جانتا ہوں, اور یہ کتابیں لے کر جاتا رہتا ہے. اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے. بسا اوقات یہ ہمیں بھی گالیاں دے دیتے ہیں تو یہ وہاں پر لفٹ وغیرہ مانگ کے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, پھر ان کو کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, میری فلاں کتاب کی ترکیب کروا دیں. تو یہ کتابیں آگے فروخت بھی نہیں کرتا, تو اس کو بس ایک ہابی ہے کتابیں جمع کرنے کی. جیسے ویڈیوز کے اندر نظر آ رہا ہے کہ کار والے کو لعنت دے رہا ہے, تو یہ بسا اوقات فون پہ بات کر رہے ہیں تو فون کاٹنے کے بعد فون کو بھی لعنت دے دیتا ہے یہ بندہ. یہ انعام اللہ یار, جانتا ہوں اس کو میں. یہ آتا ہے کتابیں لینے آتا ہے, ایسی نفسیاتی ہے یہ. جانتے ہیں آپ اس کو؟ اچھا یہ بندہ جو ہے نا, یہ تو آتا ہے کتابیں وغیرہ لیتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کتاب نہ دے پارٹی اس کو نا, کیا منع کر دے بھائی اتنی پیمنٹ میرے پاس نہیں ہے, یا کوئی بھی ایشو ہے, تو پھر وہ اس کو گالیاں وغیرہ شروع کر دیتا ہے. دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید اس کا دماغی کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ خود دیکھیں, اس آدمی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی یقیناً, تو نیچے کمنٹس میں بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس راستے پہ یہ آدمی اکثر ہمیں ملتا ہے اور یہ ایک ذہنی مریض آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں اکثر کوئی کتاب, کوئی قرآن مجید ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ لاکھوں روپے کی کتابیں ہیں, علم والا آدمی ہے, لیکن یہ کچھ معاملات کی وجہ سے ذہن اس کا جو ہے وہ خراب ہو گیا, یہ ایک مریض بن چکا ہے. اچھا سارے ویورز اب سنیں اصل بات. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دیسی لبرلز جو ہوتے ہیں یہ تو اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. آپ دیکھیے کہ کون سا وہ لبرل ہے, کون سا وہ ملحد ہے, کون سا وہ سیکولر اور اسلام دشمن ہے جس نے اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا اور بغیر کسی تحقیق کے ایک ڈرائیو کرتے ہوئے آدمی کی بات کے اوپر ایک پوری فلم بنا ڈالی. تو اب دیکھیں کیسے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اب اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی صرف یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس آدمی نے مجھے گالیاں دی, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے, خود کہتا ہے. اب جب یہ آدمی اختر کالونی کے روڈ سے اکثر گزرتا ہوگا, اس پہ یہ آدمی دکھتا ہوگا, تو ایک شک پیدا ہوتا ہے نا, کیا یہ اس آدمی کو ہنسا رہا تھا, کیا یہ اس آدمی کو پہلے سے جانتا تھا اور اس کے بارے میں جان بوجھ کے اس نے یہ بات کی, اور ٹائمنگ کے ساتھ کہ وہ آدمی سگنل پہ اس وقت نظر آئے گا تو اس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ دیکھو دیکھو وہی آ گیا, میں اسی کے بارے میں بتا رہا تھا. اتنا انوکھا واقعہ کیونکہ اس آدمی کو وہاں بہت سارے لوگ پہلے ہی جانتے ہیں. دوسری بات کہ یہ نہیں ہوا کہ اس شخص نے اس پر کوئی گستاخی کا الزام لگایا اس بوڑھے آدمی نے, یہ نہیں ہوا. الفاظ سنیں یہ کیا کہتا ہے. دل تو میں نے کہا اس کا منہ پہ خیر, میں نے کہا یار یہی تو نہیں کرنا ہم نے, کیونکہ اس کے ہاتھ میں قرآن کریم کی کتاب تھی اور اس نے اس قرآن کریم کی کتاب کو باہر نکال کے کہنا تھا کہ یہ بندہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے, اس نے قرآن کو پھینکا ہے, اس نے رسول اللہ کی بے حرمتی کی ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی چل رہی ہے جس کا کام اس طرح لوگوں کو تنگ کرنا ہے. سنا آپ نے, یہ کہتا ہے اگر میں اسے کچھ کہتا تو وہ قرآن کو کھڑکی سے باہر نکال کر معاذ اللہ یہ میرے اوپر بے حرمتی کا
इल्जाम लगा देता। को बाहर निकाल के कहना था कि ये को बाहर निकाल के कहना था कि ये को बाहर निकाल के कहना था कि ये बंदा कुरान की बेहरमती कर रहा है। उस बूढ़े ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये साहब कहते हैं अगर मैं उसे कुछ कहता तो वो ऐसा करता। और फिर उसने कहानी अपनी डेवलप कर दी कि नाजरीन बच के रहिए, एक गैंग चल रहा है, ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। अच्छा वो सोसाइटी सीक्रेट है, लेकिन इतनी सीक्रेट है कि मेंबर्स के अलावा किसी को नहीं पता, लेकिन इसको पता है। तो ये तो इसी से सवाल बनता है कि सीक्रेट्स का इसको कैसे मालूम है। तो भाई एक गैंग है, एक ब्लास्फेमी गैंग। खुदा का नाम लो यार, रोजाना का एक नया तमाशा लेके खड़े हो जाते हैं। सही है, खुद से फर्ज करके एक आदमी पर आपने इल्जाम लगा दिया। मैं ड्राइवर साहब से मुखातिब हूँ, जितने उनके हामी बने इस मामले में उनसे भी मुखातिब हूँ कि भाई खुद फर्ज करके एक आदमी पे आपने इल्जाम लगा दिया, उसे एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना दिया, उसके अलावा जनाब उसको एक गैंग और ब्लास्फेमी और बिजनेस से जोड़ दिया, और उसके अलावा उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। अब आप किसी पर गुस्ताख का इल्जाम लगाने का इल्जाम लगा रहे हैं, किसी इंसान की जिंदगी को बगैर किसी वजह के खतरे में आपने डाला, वो भी एक बूढ़े इंसान को जो कुरान लेकर हाथ में जा रहा था। आपने इल्जाम लगाया, उसके ऊपर संगीन तरीन इल्जाम लगाया। मैं आपको नंबर दे रहा हूं, शऊर मीडिया नेटवर्क का ऑफिशियल नंबर दे रहा हूं, नोट कीजिए। खास तौर पर हमारे ये ड्राइवर साहब जो भाई थे, ये नोट कीजिए 0333 100 6620। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है शऊर मीडिया नेटवर्क का। आपका कोई भी हामी हमसे राब्ता करके बताए कि उसके पास सबूत है कोई इस बात का कि ये बूढ़ा आदमी किसी गैंग का, किसी सीक्रेट सोसाइटी का, किसी ब्लास्फेमी बिजनेस टाइप की चीज का मेंबर है, या हमें कम से कम दिखाइए वो आदमी कहाँ है, उससे हमें मिलवाइए अपनी जिम्मेदारी पर। हम उसका चेकअप कराते हैं, हम उसका मेडिकल टेस्ट कराते हैं, और अगर वो जहनी मरीज निकला, जैसा कि आपने देखा वीडियो में लोगों ने कहा है कि वो एक जहनी मरीज हो चुका है, तो अगर वो निकला तो शऊर मीडिया नेटवर्क पूरी जिम्मेदारी लेता है कि उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, और शऊर के तमाम तर जिम्मेदारी से, और हम उसका खर्चा उठाएंगे। लिबरल जैसे देशियों से हम इस चीज की कोई एहसान नहीं लेना चाहते। हम मुसलमान हैं, हम काम आना जानते हैं लोगों के। आपसे हम पैसे उसके इंशाल्लाह कोई नहीं मांगेंगे, हम खुद उसका इलाज करवाएंगे। उसके अलावा नंबर मैंने आपको बता दिया है, दोबारा नोट कीजिए 0333 100 6620 शऊर मीडिया नेटवर्क का ऑफिशियल नंबर। और अगर वो आदमी सबूत दीजिए हमें कि वो किसी गैंग का मेंबर है, अगर हुआ, हमारे साथ खड़े होंगे आप भी, हम खुद FIR कटवाएंगे, हम खुद उसको अदालत तक लेकर जाएंगे, उसको अरेस्ट करवाएंगे, और इस केस को पूरा उसे सजा दिलवाने तक खत्म नहीं होने देंगे। और शऊर की पूरी टीम आपके सबूत लाने का इंतजार कर रही है।